رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والافضل المرسلین، سید الاولین والآخرین، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومخرب شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، واللہ سمیع علیم۔ صلوات برمائے۔ اولین گزارش تمام مومنین کی خدمت بابرکت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین بانیان مجالس اور وہ تمام مومنین جو اس عزاخانے میں مجلس میں شرکت کیا کرتے تھے اور اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کی ارواح کی ترویح کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھنے پر محمد عزادارہ نے امام مظلوم کربلا اس مجلس کے لیے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آیت الکرسی کا جز ہے، البتہ اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ یہ مسلسل جو 3 آیتیں ہیں ان میں کی پہلی آیت آیت الکرسی ہے یا تینوں آیتوں کا مجموعہ آیت الکرسی ہے۔ بہرکیف پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت کے سلسلے میں کہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کی مداومت ہر نماز کے بعد کیا کرو، اس کی بہت برکتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، بات یہیں پر ختم ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت کی فضیلت ہے، ہر آیت کی برکت ہے، لیکن پیغمبر نے آگے بڑھ کر جملہ کہا کہ مگر یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی کی تلاوت ہر نماز کے بعد ہر کس و ناکس کے مقدر میں نہیں ہے،
یا رسول اللہ پھر کون کرے گا؟ کہا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت پابندی سے صرف یا تو نبی کر سکتا ہے، یا ولی کر سکتا ہے، یا وہ کر سکتا ہے جو شہید ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نبی ہوگا وہی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرے گا، جو ولی ہوگا وہی اس آیہ کریمہ کی تلاوت ہر نماز کے بعد کرے گا، یا جو درجہ شہادت پر پہنچ چکا ہوگا وہ اپنی زندگی میں اس کی مداومت کرتا ہوگا۔ نہیں، ثواب کے اعتبار سے جو آیت الکرسی کی تلاوت ہر نماز کے بعد پابندی سے کرے گا اس کو نبی جیسا ثواب ملے گا، اس کو ولی جیسا ثواب ملے گا، اس کو شہید جیسا ثواب ملے گا۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میری نظر ہے، بہت کم مطالعہ ہوں، یہ آپ سبھی کو معلوم ہے، لیکن جہاں تک میری نظر ہے میں نے کسی اور آیہ کریمہ کے سلسلے میں پیغمبر اکرم کی ایسی حدیث نہیں دیکھی کہ جو آیت الکرسی کی تکرار ہر نماز کے بعد کرے گا وہ نبی ہوگا یا ولی ہوگا یا شہید ہوگا۔ آئیے دست ادب جوڑ کر پوچھیں یا رسول اللہ اس میں کون سا راز پوشیدہ ہے کہ جو آیت الکرسی میں اتنا بڑا ثواب رکھا گیا ہے؟ تو شاید، میں تفسیر بالرائے نہیں کر رہا ہوں، شاید پیغمبر یہ جواب دیں کہ آیت الکرسی کے مضمون کو غور سے پڑھو۔ کل حقیقت اسلام آیت الکرسی میں ہے، کل حقیقت اسلام آیت الکرسی میں موجود ہے۔ اور یہ آیت الکرسی کے سلسلے کی دوسری آیہ کریمہ جسے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ آپ کسی کو پکڑ کے زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھو، آپ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن مطلب کیا ہے پھر اس کا؟ کہ دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کے لیے عذاب ہے، جو روزہ نہ رکھے اس کے لیے عذاب ہے؟ تو عزیزان گرامی، جب تک سرحد اسلام میں داخل نہیں ہوں گے تب تک دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اپنے قدم کو اسلامی مملکت کے دائرے میں داخل کیا، آپ کی آزادی ختم اور وہ تمام شریعت کے تقاضے آپ سے ان کا مطالبہ کیا جانے لگے گا، جس کا حکم قرآن دے رہا ہے، جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء اور ان کے بعد ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ تو جب تک دائرہ اسلام سے باہر ہیں تب تک جبر نہیں ہے۔ لیکن اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے چونکہ لا اکراہ فی الدین، ہم روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، ہم حج کیوں کرنے جائیں لا اکراہ فی الدین، تو عزیزان گرامی قرآن کریم نے لا اکراہ فی الدین اس لیے نہیں کہا ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد بھی ویسے ہی آزاد رہیں گے جیسے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے تھے، وہاں جبر نہیں ہے۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے جبر ہے داخل ہونے کے بعد اور پہلے نہیں ہے کہ ہدایت گمراہی سے جدا ہو کر واضح طور پر سب کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے عروہ وثقی سے تمسک اختیار کیا۔ اب عجیب قرآن کریم کی بلاغت ہے کہ یہ بھی کہہ سکتا تھا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ،
کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور طاغوت کا انکار کیا، لیکن پہلے طاغوت کا انکار رکھا قرآن نے، اس کے بعد اللہ پر ایمان کی بات کہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دین اور مذہب سے کام رکھیے، دوسروں کو ٹچ نہ کیجئے، تو وہ قرآن کے مزاج سے واقف نہیں ہیں، وہ قرآن کے مزاج سے واقف نہیں ہیں۔ ورنہ قرآن کہتا ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لے آئیے، جو 365 خدا خانہ کعبہ میں ہیں ان کو مت چھیڑیے، ان سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے، آپ تو یکتا پرست ہیں، آپ تو وحدانیت کے قائل ہیں، آپ تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، لہذا آپ اپنے ایک پروردگار کی عبادت کیجئے۔ لیکن حکم یہی ملا کہ پہلے ان باطل خداؤں کو خانہ کعبہ سے باہر نکالا جائے اور ان کا انکار کیا جائے، اس کے بعد واحد اور وحدہ لا شریک پروردگار کا اقرار کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ذرا رواداری رکھیے، علی کے فضائل کم تھوڑی ہیں کہ آپ دوسروں کی طرف جائیے، آپ علی کے فضائل پڑھتے رہیے، دوسروں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیے، ان کا ذکر نہ کیجیے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کے مزاج کے خلاف ہم کیسے کام کر لیں جبکہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ہم کو قرآن کے ساتھ متمسک رہنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے انکار کرو طاغوت کا، پھر اللہ پر ایمان رکھو۔ جس نے اس فارمولے پر عمل کیا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ صاحب تفسیر فرات علی ابن ابراہیم کوفی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عروہ وثقیٰ سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہے۔ عروہ وثقیٰ سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہے۔ تو علی ابن ابی طالب کی ولایت کو کس نے حقیقت میں تھاما؟ کون متمسک ہوا؟ جس نے طاغوت کا انکار کیا۔ پہلے مرحلے میں جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لایا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے افراد نے علی کی ولایت کو اپنے دل میں جگہ دی۔ اگر ہم تفسیر فرات کے اس جملے کو تسلیم کریں اور مان لیں تو ولایت علی ابن ابی طالب اس کے دل میں ہے جو طاغوت کا انکار پہلے کرے اور اللہ پر ایمان طاغوت کے انکار کے بعد لائے۔ اب یہ طاغوت ہے کیا؟ طاغوت کیا چیز ہے؟ اب قرآن نے طاغوت کہا، اب الگ الگ تفسیریں ہیں اس کی۔ علماء اسلام ظاہر سی بات ہے 73 فرقے، 73 مشرب، 73 مزاج، 73 فکریں، ہر ایک کے اعتبار سے الگ الگ طاغوت کی تفسیر۔ لیکن لغت میں جب بھی تفسیر کی جاتی ہے تو سب سے پہلے لغت میں دیکھا جاتا ہے کہ لفظ کے معنی کیا ہیں۔ طاغوت کے معنی ہے حد سے بڑھ جانے والا، حد سے بڑھ جانے والا، جو اپنی حدود کے دائرے سے باہر قدم نکال دے، وہ طاغوت ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے مَن یکفر بالطاغوت، یعنی ہر طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ اب اگر حد سے فکر بڑھ جائے، فکر بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ دیا زبان سے، اس کے بعد بھی آپ کو آزادی ہے فکر کی، نہیں، فکر کی آزادی اس حد تک ہے جب تک وہ قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائے۔ جب تک قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائے اس وقت تک آپ کو فکر کی آزادی ہے۔ لیکن جیسے ہی فکر اس معینہ سرحد سے باہر جانے لگے تو یہ طاغوت ہے۔ نفس امارہ، نفس، انسان کا نفس اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرے تو قابل احترام ہے، لیکن شریعت کے دائرے اور اس کی سرحد سے باہر نکلنے لگے تو اس نفس کے اوپر بھی طاغوت کا اطلاق ہوگا۔ دولت زندگی بسر کرنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے، لیکن اگر یہی دولت دین اسلام سے آپ کو دور پھینکنے لگے تو یہی طاغوت ہے۔
تو عزیزان گرامی مختلف تفسیریں طاغوت کی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے من یکفر بالطاغوت، جو طاغوت سے انکار کرے، جو طاغوت سے پرہیز کرے، جو طاغوت سے برات کرے، اور مجلس کے مزاج کے حساب سے اگر ترجمہ کروں، جو طاغوت سے تبرہ کرے پھر اللہ پر ایمان لائے، تو وہ ایسا ہے کہ اس نے عروہ وثقیٰ کو تھام لیا. تو عزیزان گرامی یہ لغوی معنی ہوئے جو سرحد سے بڑھ جائے، جو حد سے اپنی تجاوز کر جائے، وہ ہے طاغوت. تو ابلیس طاغوت ہے کیوں؟ اس نے اپنی حدوں سے تجاوز کیا. اللہ نے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، مخلوق اللہ کی تھی، اپنے آپ کو اللہ کے عبادت گزاروں میں شمار کرتا تھا ابلیس، لیکن حد ہر بندے کی یہ ہے کہ حکم الہی کی تعمیل ہو. جیسے ہی تعمیل کے دائرے سے باہر نکلے گا، انسان ہو، جن ہو، ملک ہو، وہ طاغوت کے دائرے میں آ جائے گا. ابلیس جب تک اللہ کو سجدہ کر رہا تھا طاغوت نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی نے اسے طاغوت بنایا. اب ابلیس سے آدم سے، جناب آدم سے شروع کیجئے، پوری تاریخ آدمیت میں دیکھتے چلے جائیے، جو جو اپنی حد سے بڑھ گیا وہ طاغوت ہوا، وہ طاغوت ہوا. عزیزان گرامی، اور قرآن اور ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھوں. قرآن نے آواز دی یا موسیٰ اذهب الى فرعون انہ طغی. یہاں وہی مادہ ہے تو غین اور الف. طغی طاغوت سے نکلا ہے. اے موسیٰ فرعون کی طرف جائیے، اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جائیے، انہ طغی، وہ طاغوت ہو گیا ہے، وہ طاغوت ہو گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کے لیے یہ لفظ قرآن نے واضح طور پر کیوں استعمال کیا؟ حالانکہ ایک معیار دے دیا تھا، جو سرحد اپنی حد سے بڑھ جائے، اپنی باؤنڈری سے تجاوز کر لے، ابدیت کو پیچھے چھوڑ دے اور شیطنت کے فریب میں آ کر آگے بڑھ جائے، وہ طاغوت ہے. تو یہاں واضح لفظوں میں فرعون کے لیے انہ طغی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو شاید قدرت آواز دے کہ کبھی نفس ورغلاتا ہے، انسان حدوں سے باہر چلا جاتا ہے، لیکن وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا. کبھی دولت انسان کو بہکا دیتی ہے، وہ عبادات کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن کسی کا حق نہیں مارتا. اس لیے ہر جگہ پر اس کی وضاحت نہیں کی. لیکن فرعون کا معاملہ دوسرا ہے، فرعون کا معاملہ دوسرا ہے. وہاں واضح لفظوں میں بتانا ضروری تھا. پروردگار کس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ فرعون کی ایک حد تھی، اس حد میں نہیں رہا، سرحد سے باہر نکلا، تجاوز کیا اپنی حد سے. کیا تجاوز کیا؟ جو اس کا حق نہیں تھا اس کا دعویٰ کیا، جو اس کا حق نہیں تھا اس کا دعویٰ کیا. کیا مطلب؟ خدائی مقام پروردگار تھا، حق کے پروردگار تھا. فرعون نے عبدیت کے حدود سے باہر نکل کر خدائی کے مقام پر قبضہ کرنا چاہا. تو قرآن نے واضح لفظوں میں کہا یا موسیٰ اذهب الى فرعون انہ طغی، اے موسیٰ فرعون کی طرف جائیے، وہ طاغوت ہو گیا ہے. قرآن قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے. قرآن حکایات بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن خبریں بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن معیار دینے والی کتاب ہے، قرآن فارمولہ بنانے والی کتاب ہے. قرآن نے کہا کہ جب تاریخ میں کسی وقت ایسا ہوا کہ جب کوئی اپنی حدوں سے باہر نکل کر کسی غیر کے حق پر نظریں جما کر اسے اپنا حق بتانے لگے، تو قرآن کی لغت میں وہ طاغوت ہے.
قرآن کی لغت میں وہ طاغوت ہے، اور آیت الکرسی میں اتنا ثواب اسی لیے رکھا گیا کہ میں نے ابتدائے مجلس میں جملہ کہا، اسلام کی کل حقیقت آیت الکرسی میں ہے، کل حقیقت آیت الکرسی میں ہے۔ من یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے عروہ وثقی کو تھام لیا۔ تو عزیزان گرامی، طاغوت ہے فرعون اس لیے کہ اس نے حق الوہیت پر قبضہ جمانا چاہا، حق الوہیت پر قبضہ جمانا چاہا۔ قرآن نے معیار بنا کر اس کی اس فکر کو، اس کے اس عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کے دامن میں محفوظ کیا، اور مومنین کو اور ابنائے قرآن کو اور اہل توحید کو فکر کی دعوت دی کہ اب تاریخ میں جب کبھی بھی کسی دوسرے کے حق کو کوئی اپنا حق کہنے لگے تو اسے تم کچھ اور نہ سمجھنا، قرآن کی نظر میں وہ طاغوت ہے، قرآن کی نظر میں وہ طاغوت ہے، لہذا پہلے اس طاغوت کا انکار کرنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے، اس کے بعد پھر ایمان کی منزلیں شروع ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک بات کہوں، جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو ابھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کافی ہے، آپ کے دل میں ولایت ہے، کافی ہے، آپ ولایت کا پیغام پہنچاتے ہیں، کافی ہے، دوسروں کو نہ چھیڑیے، دوسروں کی دل آزاری نہ کیجیے۔ عزیزان گرامی، قرآن کہہ رہا ہے کہ علی کی ولایت سے کما حقہ متمسک ہی نہیں ہو سکتا اس وقت تک انسان جب تک طاغوت کا انکار نہ کرے۔ اچھا، طاغوت کا انکار کرنا ہے، آپ گھر کے بند کمرے میں انکار کرتے رہیے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن عوام میں آ کے انکار نہ کیجیے۔ تو میرا دست ادب جوڑ کر تمام علماء اسلام سے مؤدبانہ میرا یہ سوال ہے کہ جب گھر ہی میں بیٹھ کر طاغوت کا انکار کرنا ہے تو گلدستہ اذان پہ آ کر مؤذن کو اشہد ان لا الہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ اسلام کا جو کلمہ ہے اس میں من یکفر بالطاغوت پہلے ہے، ویؤمن باللہ بعد میں ہے، لا الہ الا اللہ من یکفر بالطاغوت کی تفسیر ہے، الا اللہ ویؤمن باللہ کی تفسیر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ عزیزان گرامی، جیسے فرعون نے اللہ کے حق پر نظر رکھی، ویسے ہی بعد رسول کچھ لوگوں نے ولی اللہ کے حق پر نظر رکھی، تو قرآن کی لغت میں اسے طاغوت کہا جائے گا اور اس کا انکار کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اسی لفظ کو، طاغوت لفظ کو قرآن نے اسی آیت کے فوراً بعد والی آیت میں بھی استعمال کیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے مومنین کا۔ جب ولی ہے، سرپرست ہے، تو کرتا کیا ہے؟ بہت زاویوں سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن دامن وقت میں ظاہر سی بات ہے اتنا وقت گنجائش نہیں ہے کہ لفظ ولی پر بھی بات کی جائے، آمنو پر بھی بات کی جائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنین کا۔ ولی ہونے کی حیثیت سے کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے۔ ممکن ہے جب مولائے کائنات کی تلوار چلی اور بہت سوں کو قتل کیا، اور ساتھ میں کسی اور صحابی نے بھی اتنے ہی ظالموں کو قتل کر دیا، تو مقام فخر میں آ کر علی سے کہا، یا علی، آج میں نے آپ کے برابر واصل جہنم کیے۔ علی مسکرائے، کا فرق ہے تمہارے تلوار چلانے میں اور ہمارے تلوار چلانے میں۔ تمہاری جب تلوار چلی تو تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے صلب میں آنے والا کوئی مومن تو نہیں، لیکن میری جو تلوار چلی اس میں میری تلوار نے یہ دیکھا کہ جو میری تلوار سے قتل ہو رہا ہے اس کے صلب میں کوئی 70 نسلوں تک کوئی مومن تو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلمات میں مومن ہو سکتا ہے،
اللہ کا کام یہ ہے کہ ان ظلمات سے نکال کر مومن کو نور میں لے جاتا ہے۔ نور ہے کیا؟ نور خود اللہ ہے۔ سورہ نور پورا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نور ہے۔ پھر نور کیا ہے؟ نور کتاب ہے، نور معرفت ہے، نور ایمان ہے، نور نماز ہے، نور روزہ ہے، نور حج ہے، نور زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں نور ہیں۔ تو اللہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جنہوں نے انکار کیا ان کے ولی، ایک ولی نہیں، اولیاء، ان کے اولیاء ہیں، ولی نہیں ہیں۔ جو مومن ہیں ان کا ایک ولی ہے اللہ، اور جو انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، ان کے بہت سے ولی ہیں۔ اولیاء کون ہیں؟ اولیاؤہم الطاغوت، جتنے بھی ولی ہیں وہ سب کے سب طاغوت ہیں۔ کرتے کیا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ طاغوت کرتے کیا ہیں؟ اپنے پیروکاروں کو نور سے نکالتے ہیں اور ظلمات میں لے جاتے ہیں۔ نور سے نکالتے ہیں، نور کیا ہے؟ معرفت خدا، ایمان باللہ، اللہ کی کتاب پر یقین، اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ و خمس، ان سب کو ماننا، یہ ہے نور۔ نور سے نکالتا ہے طاغوت اور ظلمات میں لے جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نور ہے، اللہ پر ایمان نور ہے، جنت نور ہے، حوریں نور ہیں، فرشتے نور ہیں، کتاب اللہ کی نور ہے، احکام شرعیہ نور ہے، تو وہ کون سے کافر ہیں جو نور میں ہیں؟ سوال درست ہے میرا کہ وہ کافر کون سے ہیں جو نور میں ہیں؟ نور اللہ پر یقین ہے، وہ کیسا کافر ہے جو نور میں ہے؟ نور رسالت پر یقین ہے، وہ کیسا کافر ہے جو نور میں ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر اللہ پر یقین ہے تو وہ کافر کیوں ہیں؟ اگر رسول اللہ پر ایمان ہے تو وہ کافر کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے الذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے نکال کر یہ طاغوت اپنے پیروکاروں کو ظلمات میں لے جاتے ہیں، ظلمات میں لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نور میں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو انکار کرتا ہے اللہ کا، اس کی الوہیت کا قائل نہیں ہے، اس کی وحدانیت کا قائل نہیں ہے، اس کی ربوبیت کا قائل نہیں ہے، جو اللہ پر کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ نور میں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے من یکفر والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور، اولیاء طاغوت ان کافروں کو نور سے نکالتے ہیں، ظلمات میں لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا نور ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ کافر ایسے ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ کافر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ کافر ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ طاغوت کے بہکاوے میں آ کر، طاغوت کے ورغلانے میں آ کر یہ اس نور میں باقی نہیں رہتے، بلکہ ظلمتوں کو پسند کرتے ہیں اور نور کو چھوڑ کر ظلمت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر سے بلاغت قرآن کی طرف اشارہ کروں، جب نور کا لفظ استعمال کیا تو ایک نور، واحد لفظ استعمال کیا، اور جب ظلمات کہا تو جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ظلمات لفظ ظلمت کی جمع ہے، لفظ ظلمت کی جمع ہے ظلمات۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ واحد نور سے نکالتا ہے، واحد جمع ظلمات سے نکالتا ہے اور واحد نور میں لے جاتا ہے۔ اللہ کے مقابلے پہ طاغوت کیا کرتا ہے؟ واحد نور سے نکالتا ہے اور جمع ظلمات میں لے جاتا ہے۔ بات شاید واضح نہیں ہو پا رہی ہے۔ واحد لفظ استعمال کیا نور، اگر جمع استعمال کرتا تو قرآن کہتا انوار، جمع لفظ استعمال کیا ظلمات، اگر واحد استعمال کرتا تو کہتا ظلمت۔
عربی زبان کی نزاکت یہ ہے کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے. جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے. اللہ واحد، اللہ 3 ظلمتوں، کم از کم 3 ظلمتوں سے نکال کر ایک نور کی طرف لے جاتا ہے. وہ نور کون سا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور سے ایک نور خلق کیا. وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی اسی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. تو نور اگر دیکھیے گا تو شروع سے آخر تک ایک ہی ہے، اگرچہ 14 حصے نظر آنے لگیں. نور ہے واحد، لیکن جب ظلمتوں کی بات آئے گی تو پہلے کا طریقہ دوسرا ہوگا، دوسرے کا طریقہ دوسرا ہوگا، تیسرے کا طریقہ مختلف ہوگا. تو عزیزان گرامی، قرآن میں نے کہا کل حقیقت اسلام آیت الکرسی میں ہے، لہذا یہ ثواب رکھا گیا کہ اس کی مداومت ہر نماز کے بعد صرف وہی کر سکتا ہے جو نبی ہو، جو ولی ہو یا جو شہید ہو. تو عزیزان گرامی، قرآن میں آیت الکرسی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ ہمیں طاغوت کا انکار ہر قدم پر کرنا ہے. اگر طاغوت کے لیے ذرہ برابر رواداری سے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے تو پھر ایسا اسلام بارگاہ قدرت میں قبول نہیں ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ ظلمت سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے. اگر اس کو مجلسی انداز میں کہوں تو یوں جملہ ادا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ سقیفائی ظلمتوں سے نکال کر پروردگار مومنین کو غدیری نور میں لے جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے. تو یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے کہ اگر ہم یہ کہنا چاہیں، یہ کہتے ہوئے کچھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ بس اہل بیت کی فضیلت بیان کیجئے. اہل بیت کی فضیلت بیان ہوگی لیکن مقابلے میں آنے والوں کی فضیحت بھی بیان ہو تاکہ سمجھ میں آئے کہ حقیقت ہے کیا. ورنہ اگر نہیں بیان ہوگا تو کل آج جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کل حقیقت بن جائے گا کہ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی، علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے نماز پڑھی، اور آج یہی دلیل بنا کر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جب علی راضی تھے، جب علی یہ کام کر رہے تھے تو آپ کو کیا پریشانی ہے. تو عزیزان گرامی، تاریخ کی ان وادیوں میں مجھے نہیں جانا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا اور یہ سب کہاں سے تاریخ میں آیا، لیکن اتنا ہم اس وقت چونکہ تاریخ میں بیان ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو طاغوت ہے آپ اس سے پرہیز کیجئے. اگر آپ نے طاغوت سے پرہیز کرنے کے بعد اللہ پر ایمان رکھا تو بالعروۃ الوثقی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک. جب متمسک ہوا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے تو پھر طاغوت کی محبت اور اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ آ ہی نہیں سکتا. جناب زید امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور ایک گروہ آیا اور آنے کے بعد امام سے کہا کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. تو امام خاموش رہے، لیکن جناب زید بولے. اچھا، سنت کے معنی ہے، سنت جسے ہم کہتے ہیں اسے قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم. فقہ کی کتابوں میں، اصول کی کتابوں میں یہی تعریف سنت کی ہے. قول معصوم یعنی معصوم کا قول، سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات. فعل معصوم یعنی معصوم کا فعل، سب کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن جب تقریر معصوم کہا جاتا ہے تو اس کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ لفظ تقریر ہمارے ذہنوں میں جس معنی کو لے کر آتا ہے وہ ہے گفتگو. یہ تقریر جو ایک آدمی کھڑے ہو کر کہیں کسی مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کرے، لیکن تقریر معصوم اصول اور فقہ کی زبان میں امام معصوم کا خاموش ہونا ہے. کس وقت؟ جب ان کے سامنے کوئی فعل انجام پائے اور وہ خاموش رہیں، یعنی
خاموش ہو کر اس فعل کی تائید کریں تو پھر اسے تقریر معصوم کہا جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جناب زید ان کے پاس ہیں، اور ایک گروہ آیا اور آنے کے بعد دعویٰ کیا یا ابن رسول اللہ، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ امام خاموش رہے، لیکن جناب زید نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ چاہنے والے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اہل بیت کے دشمنوں سے بیزار بھی ہیں؟ آنے والے گروہ نے کہا کہ نہیں، اہل بیت سے تو ہم محبت رکھتے ہیں، لیکن اور جو افراد ہیں ہم ان سے بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ تو جناب زید نے بات کو اور واضح کرنے کی کوشش کی ہمارے اور آپ کے لیے، کہا اچھا تم اصحاب رسول میں سب سے عقیدت اور محبت رکھتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ قاتلان جناب سیدہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ دیکھیے امام محمد باقر موجود ہیں، قاتلان اور گروہ آیا ہے۔ اب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مجمع میں یہ ساری باتیں نہ کیجئے، مجمع آیا ہے امام کے پاس، اور جناب زید گفتگو کر رہے ہیں اور امام سن کر خاموش ہیں۔ جب سوال کیا گیا قاتلان جناب زہرا کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو خلیفہ مانتے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ مولا متقیان امیر المومنین کو خلیفہ مانتے ہیں، اور ان سے ویسی عقیدت رکھتے ہیں جیسی عقیدت رکھنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے۔ تو جناب زید، روایت کہتی جناب زید کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، اور غصے کے عالم میں انہوں نے کہا کہ خدا کی لعنت ہو تم سب کے اوپر کہ قاتلان سیدہ سے تمہارے دلوں میں رواداری کا پہلو ہے۔ خدا شاہد ہے کہ جس کے دل میں قاتلان جناب زہرا کے لیے ذرہ برابر بھی محبت ہے، اس کا اسلام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یہ گفتگو جناب زید نے کی، اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ٹوک کر جناب زید کے جملوں کی تائید فرمائی۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب سے بھی یہی درس ملتا ہے کہ ان کے دشمنان، جن کو قرآن طاغوت کے لفظ سے یاد کرتا ہے، پہلے ہمیں ان سے بیزاری کرنا ہے، پھر اس کے بعد علی ولی اللہ کہنا ہے، تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو اور ہمارا دین بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہو۔ اور کیسے ممکن ہے کہ کوئی جناب سیدہ سے محبت کرے اور ان کے قاتلوں سے بھی محبت کرے؟ یہ دن اور رات کا ایک ساتھ جمع ہو جانا ہے، یہ سورج اور چاند کا آپس میں مل جانا ہے۔ عزیزان محترم، یہ غیر ممکن ہے کہ کسی کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ فلاں شخص نے رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی کے گھر میں آگ لگائی، جلتا ہوا دروازہ گرایا، بطن مادر میں جناب محسن کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد بھی ان کے لیے محبت ہو۔ بس وہیں سے دو نظریے چلے، ایک نظریہ وہ چلا کہ جو خالص علی ولی اللہ والا تھا، اور ایک نظریہ وہ چلا جہاں خلط و ملط تھا، لوگ آپس میں ملے جلے تھے، لیکن کربلا کے میدان نے دونوں کو الگ کر دیا۔ جو خالص ایمان والے تھے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی رکاب میں تھے، اور جو طاغوت کے زیر اثر تھے وہ سب کے سب یزید کے لشکر میں تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ فضیلت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کا علم ان کو تھا، مگر پھر بھی نفس کے طاغوت نے، دولت کے طاغوت نے ان کو صراط مستقیم سے دور کر دیا تھا۔ عزیزان محترم، ایام عزا بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور آخری چند روز باقی ہیں، اور ان دنوں میں ظاہر سی بات ہے کہ مصیبت شہادت عاشور کے دن عصر کے وقت مکمل ہو گئی، لیکن اس کے بعد
اب مصیبت ہے سید الساجدین کی، اب مصیبت کے دن ہیں سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا کی۔ 40 برس تک امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے۔ ہم اور آپ 2 مہینے 8 دن عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں، مسلسل مجلسوں میں جاتے ہیں، تھکان محسوس ہوتی ہے، گھر جا کے آرام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے دن کی مجلسوں میں جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد 3 سال تک ہر روز سارا دن مدینہ منورہ میں عزا برپا کی گئی۔ 3 سال تک مسلسل عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی رہی، اور مدینہ کی خواتین سیاہ پوش رہیں، اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کھانے پینے کا انتظام فرماتے تھے۔ ایک مجلس میں ایک خطیب صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ سیاہ لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، کبھی کبھی بہت تعجب ہوتا ہے کہ جس منبر سے ولایت امیر المومنین اور شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعی اور صحیح تبلیغ ہونی چاہیے، اسی منبر سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جو بالکل عقل سے پرے ہوں۔ روایت بحار الانوار میں وسائل الشیعہ میں موجود ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ 3 سال تک ہر روز عزائے امام حسین مدینہ منورہ میں ہوتی رہی، اور عزادار سیاہ پوش رہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کرتے تھے۔ لیکن میرا دل کہتا ہے کہ امام سجاد سے پوچھیں کہ مولا، جب آپ مومنین کے کھانے اور پینے کا انتظام کرتے تھے تو آپ کے دل پر کیا گزرتی تھی؟ کیونکہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب بھی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وضو کے لیے پانی آتا تھا، جب بھی رمضان کے دنوں میں امام کے سامنے افطار آتا تھا، جب بھی امام کسی قصاب کو دیکھ لیتے تھے کہ وہ ذبیحہ لے کر جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، تو اسے روک لیتے تھے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے اسے پانی پلا لیا ہے یا نہیں۔ قصاب کہتا تھا کہ اپنا رسول اللہ، ہم ملت پیغمبر اسلام پر ہیں، ہم جب تک اس کو ذبح نہیں کرتے جب تک کہ اسے پانی نہ پلا لے، جب تک کہ اپنا منہ خود پانی کے ظرف سے 3 بار ہٹا نہ لے تب تک ہم اسے ذبح نہیں کرتے۔ یہ تمام واقعات جیسے ہی جب وضو کا پانی آیا، افطار سامنے آیا، قصاب کو ذبیحہ لے جاتے ہوئے دیکھا تو امام کو کربلا یاد آئی۔ فوراً امام کربلا کا رخ کرتے تھے، قد ذبح ابی عطشانا، میرا باپ کربلا کے میدان میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ لیکن شاید اس کے بعد بھی صبر آ جاتا ہوگا امام کو، کیونکہ جب بھی امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ مشکل کہاں پڑی، تو امام کہتے تھے الشام الشام الشام۔ کبھی قتل امام حسین کا تذکرہ نہیں کیا، کبھی قتل جناب علی اکبر کا ذکر نہیں کیا، جب بھی ذکر کیا شام شام شام۔ مراد 3 مرتبہ شام کہنے سے کیا ہے؟ کبھی بازار شام، کبھی دربار شام، کبھی زندان شام۔ تو عزیزان گرامی عرض یہ کر رہا ہوں، جب بھی پانی دیکھتے تھے، جب بھی وضو کے لیے پانی دیکھتے تھے، بابا کی پیاس یاد آتی تھی، لیکن اس سے زیادہ دل اس وقت پھٹتا ہوگا جب جناب زینب کبریٰ کو دیکھتے ہوں گے، جب جناب رباب کو دیکھتے ہوں گے کہ یہی وہ بیویاں تھیں کہ جن کو لے کر میں کربلا سے راہ کوفہ و شام کو طے کرتا ہوا شام کے دربار اور زندان تک پہنچا تھا۔ ہاں عزیزان محترم، بس مجلس کو تمام کیا میں نے۔ روایت کہتی ہے کہ مدینے میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد وہ مسافر تھا، غریب تھا، اسے کسی چیز کی احتیاج ہوئی، وہ بازار میں کھڑا ہوا اپنی ضرورت کی درخواست لوگوں سے کر رہا تھا۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر اس کے پاس سے ہوا، امام اس کے پاس رکے،
کیونکہ وہ آواز دے رہا تھا کہ انا الغریب انا الغریب۔ نہ جانے اس لفظ غریب نے امام کو کیا یاد دلایا۔ انا الغریب کہہ کر وہ اپنی حاجت مدینے والوں کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ امام اس کے پاس رکے اور رکنے کے بعد امام نے پوچھا اے بھائی لگتا ہے کہ تم مسافر ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ امام نے ایک جملہ پوچھا اے بھائی اگر تم اس عالم مسافرت میں مر جاؤ تو تمہارے لیے کیسا ہوگا؟ کہا اگر میں مدینے میں مر جاؤں تو میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ لیکن امام نے آگے بڑھ کر جملہ کہا کہ اے بھائی یہاں تم مسافر ہو، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، تمہاری میت کے لیے دفن و کفن کا انتظام کون کرے گا؟ ایک مرتبہ حیرت سے اس اجنبی نے، اس غریب مسافر نے سر اٹھا کر امام زین العابدین کو دیکھا اور کہا کہ اے فرزند رسول آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ بھول گئے ہیں یہ مدینۃ الرسول ہے، یہ اللہ کے رسول کا شہر مدینہ ہے۔ میں اجنبی ضرور ہوں لیکن کلمہ گویوں کے بیچ ہوں۔ اگر میں مر جاؤں تو مجھے یقین ہے کہ کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے مجھے مسلمان غسل بھی دیں گے، مجھے مسلمان کفن بھی دیں گے۔ ہاں یہ جملہ سننا تھا۔ امام تڑپ گئے، کربلا کا رخ کیا، آواز دی ہائے میرا غریب بابا جس کے گھر سے کلمہ لوگوں نے سیکھا، وہ کربلا کی زمین پر 3 دن تک بے غسل و کفن پڑا رہا۔ کوئی مسلمان غسل دینے والا نہیں تھا، کوئی کفن دینے والا نہیں تھا۔ ہاں ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا لیکن دوش نبی کا سوار کربلا کے میدان میں بے غسل و کفن پڑا رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِلَٰهِي بِحَقِّ زَهْرَاءَ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام یوم الورود وارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، آمین یا رب العالمین۔ ماتم حسین یا حسین۔